بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سکندر لودھی اپنے یوٹیوب چینل سکندر لودھی اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت پاکستان بدستور ان حالات سے دوچار ہے جو 14 جون سے پاکستان میں بارشوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے تباہی کی طرف ہمیں مسلسل ہم گھرے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، ہمارے پاکستانیوں پہ رحم کرے۔ اور ابھی جو تازہ ترین پریشانی نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ ریلوے کا آپریشن ہے وہ معطل ہو چکا ہوا ہے، اور اس وقت ایک پہلی بار تاریخ میں جو میرا مشاہدہ ہے کہ پورے ملک کا مواصلاتی رابطہ آپس میں منقطع ہو گیا ہے، اور یہ بہت بڑی ایک عذاب کی نشانی ہوتی ہے کہ جب ملک کے رابطے، سڑکوں کے رابطے، مواصلات کے رابطے، ٹرینوں کے راستے آپس میں منقطع ہو جائیں تو ہم کسی جگہ پہ نہ پہنچ سکتے ہیں، نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، نہ کسی کو کچھ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جو اصل آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ گجرات میں سابق وزیر اعظم عمران خان جلسہ انہوں نے وہاں کیا، جس کے میزبان چودھری پرویز الہی تھے، اور ان کے فرزند جو ہیں چودھری مونس الہی، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت ڈی فیکٹو چیف منسٹر بھی ہیں اور مستقبل میں پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے امیدوار بھی ہوں گے۔ کاف لیگ اور پی ٹی آئی اگر ان کے تعلقات آپس میں اس وقت بھی اسی نہج پہ چلتے رہے اور اعتماد کی فضا ان میں برقرار رہی تو گجرات کے جلسے کا کریڈٹ مونس الہی کو دینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہی از اے ینگ مین، انہوں نے اپنی ینگ لاٹ کو اپنے خاندانی جو پولیٹکس کا پس منظر تھا اس سے ہٹ کے مینج کیا، اور یہ اچھا جلسہ ہوا، جس میں جو سب سے اچھی بات تھی کہ عمران خان نے یہ بات اعلانیہ کہی کہ جب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ میں تھے تو آج کے حکمران جو تھے اپوزیشن میں ہمیں برا بھلا کہتے تھے، اور ہمیں سب کچھ انہوں نے وہ کہا جو ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن آج جب ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز میں ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑا، دباؤ کے ساتھ بھی اور مجبوری کے ساتھ بھی تو اور چوائس کے ساتھ بھی، تو انہوں نے اب اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا۔ تو عمران خان کا یہ مجموعی طور پہ یہ کہنا تھا کہ آج آئی ایم ایف ان کو اچھا لگ رہا ہے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف کو یہ کہتے ہوئے ذرا احساس نہیں ہو رہا کہ جی ہمیں جو اوپر سے ہماری مجبوری ہے، جو حکم آتا ہے ہم اس کو کرتے ہیں۔ اوپر سے مراد کوئی پاکستان کو کوئی ادارہ نہیں ہے، نہ ان کا اس سے لینا دینا نہیں ہے، یہ اوپر سے مراد ان کی آئی ایم ایف اور ڈونر ایجنسی سے۔ ابھی جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس اور دوسرے اداروں کے پاس پاکستان ایک نئی ریکویسٹ لے کے جا رہا ہے جو تقریباً 7 سے 8 بلین ڈالر کی اسپیشل فیور ہوگی، اور وہ ون ٹائم ہوگی، جس کو وہ جو ہے فلڈ ریہیبلیٹیشن پروگرام کی ریکویسٹ ہوگی، کیونکہ پاکستان کو ابھی جو سرکاری اندازے ہیں وہ 10 بلین ڈالر کے ہیں، لیکن یہ ان کو 18 سے 20 بلین ڈالر ریکوائرڈ ہوں گے، کیونکہ پاکستان کے مواصلاتی سسٹم کی جو تباہی ہوئی ہے، اور اس کے بعد انسانی جانوں کا جو نقصان ہوا ہے، اس کے بعد جو زراعت اور لائف سٹائل کا نقصان ہوا ہے، اس کو پورا کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو ناظرین، گجرات کے جلسے میں جو سب سے نئی بات کہی وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے کہی، کالا باغ ڈیم۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے شروع کے دنوں میں کالا باغ ڈیم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ 3.6 ایم ایف کا پانی اس میں سٹور ہو سکتا ہے، اس سٹوریج کو ہم استعمال کریں، اور ابھی جو جتنی تباہی ہوئی ہے بارشوں سے، اس میں ایک نہیں 2 کالا باغ ڈیم بن سکتے ہیں۔ اس کے اوپر حکومت جو ہے بڑی آسانی سے 12 جماعتوں کو ایک آن بورڈ لا سکتی ہے، اس میں کوئی پوائنٹ سکورنگ کا معاملہ نہیں ہے۔ اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں اس میں پانی ذخیرہ کرنے کے لیے بڑے چھوٹے ڈیم ایک سے زیادہ بنانے پڑیں گے، اور یہ ڈیمز میں کالا باغ ڈیم ریڈی میڈ کیک ہے جس کے اوپر 1954 سے کام ہوا ہے، اور اس کے اندر پانی کی سٹوریج جو ہے وہ 6.1 ایم ایف ہوگی، اور 3.6 جو ہے وہ اس کے اندر بجلی پیدا ہوگی۔ پہلے مرحلے میں یہ 2400 میگا واٹ پیدا ہوگی، دوسرے مرحلے میں 3600 میگا واٹ پیدا ہوگی۔ تو اس سے ہماری زراعت کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور ہماری جو زراعت کی نقصانات ہیں اس کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کالا باغ کی طرف ڈائریکشن میں چلے جائیں، اور یہ 3 سے 4 سال کے اندر یہ وائبل پروجیکٹ بنتا ہے کہ جس کو فرسٹ فیز میں ہم 1800-2400 میگا واٹ بجلی سستی بجلی لے سکتے ہیں، کہ جس کا اس وقت ٹیرف 70s اور 80s میں جو عالمی اداروں نے اندازہ لگایا تھا وہ چند پیسے تھا،
اب کیونکہ ڈالر کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے تو پھر بھی وہ 1 سے 2 روپے سے 2.5 روپے سے زیادہ پر یونٹ کاسٹ نہیں ہوگی، جبکہ اب یہ کاسٹ جو ہے وہ تقریباً 36 سے 42 روپے کے درمیان میں ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کاسٹ میں مزید اضافہ ہوگا۔ اور اس وقت بھی پورا پاکستان جو ہے وہ پانی کی تباہی اور دوسرے بجلی کے ریٹوں کی تباہی سے پریشان ہے۔ گھروں میں بجلی کے بلوں نے ایک تھل مچا دی ہے، اور ادھر سے پانی کی تباہی کے بعد جو آگے ہماری زراعت کا نقصان ہونا ہے، ہماری سبزیوں کی قلت ہونی ہے، کھانے پینے کی ہونی ہے، اور مہنگائی جو ہے ابھی اگر 47% کہہ رہی ہے حکومت، تو یہ شاید 55% سے بھی زیادہ ایکسیڈ کر جائے، کیونکہ آئی ایم ایف نے ابھی جو چند دن پہلے جو ابھی اپنی لیٹسٹ رپورٹ کی ہے اس کے مطابق ابھی مہنگائی جو ہے پاکستان میں رہے گی، بجٹ ڈیفیسٹ بھی رہے گا، اور کافی اس نے نئی چیزیں ایڈ کر دی ہیں جو 8 سے زیادہ نکات ہیں جس کو اب ہمیں پاکستان کو 2023 اینڈ تک جون تک ہمیں فلفل کرنا ہے۔ اب اگر ہم نے اتنا قرضہ منتیں کر کے پاؤں پکڑ کے لے بھی لیا تو اس کے بعد ہمیں ملا کیا؟ ابھی تک ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم پاکستان جو ہے فنانشلی اسٹیبل نہیں ہو پا رہا، حکومت کے بس میں نہیں ہے، یا حکومت اس کو کسی اس نتیجے پہ نہیں پہنچ رہی کہ اس کو کیسے کرے۔ سیلاب کا تباہی جو ہے اس کا امپیکٹ آیا ہے ابھی اس کے نقصان کا تو اندازہ جب لگے گا نا پھر پتہ چلے گا کہ آپ کا اگلے سال کا بجٹ جو ہے، ابھی اگر آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ 3% جی ڈی پی کا 3.5% ہوگا، تو میرے خیال میں یہ 2.1% سے بھی زیادہ آپ کی جی ڈی پی نہیں ہوگی۔ جب جی ڈی پی کم ہوتی ہے تو اس کا افیکٹ کو نیشنل جو اپنا جی این پہ بھی پڑتا ہے، اور آپ کی ساری سیکٹرز جو ہیں ان کی پروڈکشن جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اب کالا باغ ڈیم پہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے جو بیان دیا ہے اس کو ہمیں اس لیے سپورٹ کرنا چاہیے کہ اس کے بغیر اب نہ سندھ کو کوئی فائدہ ہے، نہ سرحد کو کوئی کے پی کے کو کوئی فائدہ ہے، اور اس کے بینیفیشری بھی یہی دونوں صوبوں ہیں۔ اب یہ جو بات ٹھیک کہی جا رہی ہے کہ جب آپ کے سمندر میں پانی 3.4 ایم ایف ضائع ہو رہا ہے، اور بلکہ ممکن ہے 4 ملین ایم ایف سے زیادہ ہو، تو اس کو سٹور کر لیں، اور کالا باغ کو بنا کے پاکستان کی معیشت کو تباہی سے بچایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اس کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ساری زندگی پاکستان میں آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ معاشی فیصلے سیاسی مقاصد سے ہٹ کے جب ہوں گے تو اس کا فائدہ قوم اور ملک اور ریاست کو ہوتا ہے۔ اس وقت جو ہمارے قومی حالات ہیں اس میں حقیقت میں دیکھا جائے تو ہماری جو ریاست ہے وہ اس کا ایک نظام سٹیک پہ لگا ہوا ہے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ادارے مضبوط ہیں، ہمارے فوج جو ہے پورے سیلاب میں پوری طرح جانفشانی سے کام کر رہی ہے، دوسرے ادارے بھی کر رہے ہیں۔ کسی ادارے پہ تنقید کرنا مناسب نہیں، صرف یہ کہ ان اداروں کے اوپر ایک سینٹرل یعنی انسٹیٹیوشن ایسا ڈیولپ ہونا چاہیے کہ جو جتنے بھی باہر سے گرانٹس آ رہی ہیں، ایڈ آ رہی ہے، اس کی تقسیم کو صاف اور شفاف بنائیں۔ ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ گوگل انٹرنیشنل نے جو دنیا میں بہت بڑا اپنا ڈیجیٹل سسٹم کا ایک ٹول ہے، انہوں نے بھی پاکستان کو امداد دینے کا گرانٹ یا ریلیف دینے کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح کافی جو دنیا کی بڑی این جی اوز ہیں انہوں نے بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں شاید آگے جا کے پاکستان اس پوزیشن میں آ جائے کہ چھوٹی موٹی ریلیف کے جو میئرز ہیں فرسٹ فیز کے اس کی ضروریات پوری ہو سکیں، لیکن اصل جو ہمارا جو فنڈ کی ہمیں ریکوائرمنٹ ہوگی وہ یہ ہوگی ریہیبلیٹیشن اور ریلیف کے بعد جو ہے جو سیلاب وہ میئرز ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں اگر ہم سامنے رکھتے ہیں، اور پھر جو سابق وزیر اعظم عمران خان نے مہنگائی کے اوپر کہا ہے کہ ہمارے دور میں مہنگائی پہ اپوزیشن، اس وقت کی اپوزیشن جو شور ڈالتی تھی، آج وہ بتائے کہ یہ چیزیں جس قدر مہنگی ہوئی ہیں ان 4 مہینوں میں اور 4 سالوں میں اب موازنہ کریں کہ ہماری 4 سالوں کی مہنگائی اور ان کی 4 مہینے کے اعداد و شمار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عام آدمی کی جیب جو ہے وہ خالی ہو گئی ہے، اس کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے، اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کچن کیسے چلائے۔ ہر 1 گھنٹے میں مہنگائی کا نیا ریٹ آ رہا ہے، ہر مارکیٹ میں مہنگائی کا نیا ریٹ ہے، لوگ انسیکیور فیل کر رہے ہیں۔ معاشی پریشانیوں کے جیسے گھروں میں ڈپریشن اور جھگڑے اور اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کسی ایک ایسے سسٹم کی طرف جانا ہوگا جہاں اتفاق رائے سے معاشی فیصلے کیے جائیں۔ کالا باغ ڈیم، اس کے بعد معاشی جو ہے آپ کی جو
چارٹر آف اکانومی ہے، اس کے اوپر بڑا آسان طریقہ ہے کہ پی ڈی ایم اسٹیپ لے، 13 جماعتیں ہیں تو نون لیگ یہ کریڈٹ لے لے۔ اگر پرویز الہی صاحب نے کہا ہے یہ بیان چیف منسٹر پنجاب نے، تو آپ کریڈٹ نہ دیں ان کو، آپ لے لیں۔ نون لیگ کے پاس پنجاب کا قلعہ رہا ہے ایک زمانے میں، ابھی تو ان کی اپنی بیوقوفی اور نالائکیوں کی وجہ سے وہ ان کے ہاتھ سے نکلا ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس پھر اس کے بعد چوائس کو نہیں رہے گی میدان چھوڑ کے بھاگنے کی۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے اگر یہ اعلان کیا ہے تو یہ بات طے شدہ ہے کہ اس کے پیچھے پی ٹی آئی کی انڈرسٹینڈنگ کے بعد یہ اعلان کیا گیا ہے، کیونکہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی موجودگی میں یہ اعلان عملاً پی ٹی آئی کا اعلان ہے کہ وہ کالا باغ ڈیم بنانا چاہتا ہے، جبکہ وہ سیاسی نقطہ نظر سے کے پی کے عوام کو اس کے اوپر مطمئن کرنے کے لیے ان کو ذاتی ایفرٹس کرنی پڑیں گی، کیونکہ ابھی جو بارشیں ہیں، تباہی کا آپ گراف دیکھیں تو کے پی کے وہ سارے علاقے ڈوبے ہیں جہاں کے سے پانی کی اوپر ایک پروٹیسٹ آتا رہا ہے انڈیا کے دباؤ کی وجہ سے، انڈیا کی ایک پاکستان دشمنی کی لابی کی وجہ سے، جو کہ آج پھر ایکٹیو ہوئی ہے۔ اور اس وقت دنیا میں واحد ملک ہے انڈیا جو چاہتا ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پہ اتنا کمزور کر دیا جائے، اتنا بے بس کر دیا جائے کہ اس کے پاس سکت نہ رہے۔ تو ہمارے ملک میں ہمارے جو موجودہ حالات ہیں وہ اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم قومی یکجہتی کی طرف آئیں، ملک کو ایک سمت پرووائڈ کریں۔ آگے نئی نسل کو ہم کیا سمت دیں گے کہ ٹوٹا پھوٹا پاکستان، بکھرا سیاسی طور پہ پاکستان، بد اعتمادی کا پاکستان، یہ اب چیزیں نہیں چلنی۔ ہمیں پاکستان کو اچھا مستقبل دینا ہے، اور اس کا یہی حل ہے کہ ہم معاشی طور پہ مضبوط ہوں۔ ایٹمی طاقت بھی ہم تب بھی دنیا میں مانے جائیں گے جب ہم معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے۔ یہ جو سیاسی بیان بازیاں ہیں، اس سے آج کل کوئی امیج اتنا اچھا نہیں ہو رہا۔ باہر کے جتنے ڈپلومیٹس ہیں، میں ابھی اسلام آباد میں کچھ لوگوں سے، دے آر ناٹ ہیپی اینڈ دے آر ناٹ کمفرٹیبل ود دی اسٹیٹمنٹس آف دا پولیٹیکل لیڈرز انکلوڈنگ دی گورنمنٹ آفیشلس۔ وہ کہتے ہیں ایسے بیان بازی کے اوپر چل رہا ہے۔ سیریس بزنس جو ہے نا اس وقت نہیں ہو رہا، کسی ادارے میں کوئی کام نہیں ہو رہا۔ پہلے سیاسی بحران کی وجہ سے اس کو بہانہ بنایا جا رہا تھا، اب سیلاب اس میں ایڈ ہو گیا۔ سرکاری اداروں میں وہی پرانا نظام چل رہا ہے، سستی۔ تو ایسے نہیں ہوگا، اداروں کو فعال بنانا ہوگا۔ عوام کی بنیادی ضروریات کی فراہمی آئینی طور پہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو ریاست کے جو وزیر ہیں یا حکمران ہیں وہ اپنا فرض پورا کریں۔ اگر ماضی کی حکومتیں، جس میں 30 سال تو ان دونوں یعنی پی ڈی ایم کی بڑی جماعتوں کی حکومت رہی نا، تو اگر ان کی نالائکی کی وجہ سے کچھ نہیں ہو سکا تو اب کریں۔ پھر اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے پی ٹی آئی کے چیئرمین نے، عمران خان نے اعلان کیا کہ ہم ایک اور لانگ مارچ کر سکتے ہیں، اور ہم اسلام آباد میں پھر ایسا بیٹھیں گے کہ اس حکومت کو بھیج کے رہیں گے۔ اسی گجرات کے جلسہ میں مونس الہی کا جو بیان ہے کہ جی ہمیں آج پی ٹی آئی کے چیئرمین اشارہ کریں، ہم اسلام آباد میں جا کے ان کو رخصت کر کے ہی آئیں گے۔ اب اسلام آباد کی حکومت اور صوبوں کی حکومتوں میں زمین آسمان کا ڈسٹنس پھیل گیا ہے۔ اسلام آباد صرف ایک پارٹی کے پاس ہے یا 12 جماعتوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ہے، اور باقی صوبوں میں ان کی حکومتیں نہیں ہیں۔ یہ کتنی بڑی بے بسی ہے، کتنا بڑا یعنی برا حال ہے۔ تو اس سیاسی نظام کو بچانے کے لیے معاشی طور پہ اچھے صحت مند فیصلے کرنے پڑیں گے، جس میں عوام کو ریلیف ملے، عوام کو تھوڑا سا سکھ دیں۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر عوام کی طرف سے شاید جمہوریت کے خلاف یا جمہوریت پہ بڑا سخت رد عمل آ جائے، جو ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ ناظرین، آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں اور اسے سبسکرائب کریں، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کریں۔ ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہوں۔